اسم في الروح له تأثير وصداه يسافر في الأكوان حلقات مجمع ابن كثير تحيا تتألق بالقرآن اسم في الروح له تأثير وصداه يسافر في الأكوان حلقات مجمع ابن كثير تحيا تتألق بالقرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی الحمدللہ تفسیر ابن کثیر سورہ بقرہ آیت نمبر 2. آج ہم دیکھتے ہیں اس کی تفسیر میں کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ہے جس کے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے. قرآن میں کچھ شک نہیں. اس آیت میں الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے. ریبہ کے معنی شک کے ہیں. سدئی نے ابو مالک اور ابو صالح کے حوالے سے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، اور اسی طرح مرہ حمدانی کے حوالے سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے صحابہ کرام سے روایت کیا ہے. لا ریب فیہ کے معنی ہے لا شک فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. اور بہت سے ائمہ کا بھی یہی قول ہے. امام ابو حاتم فرماتے ہیں میرے علم کے مطابق اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں. تو اس آیت کے معنی یہ ہوئے کہ یہ کتاب قرآن مجید ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے نازل ہوئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں فرمایا الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے. بعض علماء نے کہا ہے کہ اگرچہ یہ خبر ہے لیکن اس کے معنی نہیں کے ہیں، یعنی اس کتاب میں شک نہ کرو. بعض قرآن نے لا ریبہ پر وقف کیا ہے اور پھر فیہ ھدی للمتقین کو ملا کر پڑھا ہے، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ لا ریبہ فیہ پر وقف کیا جائے، کیونکہ مذکورہ بالا آیت کا بھی یہ تقاضا ہے. اور اسی طرح ھدن قرآن کی صفت بن جاتی ہے اور اس میں فیہ ھدن کی نسبت زیادہ بلاغت ہے. عربی گرامر کے اعتبار سے ھدن میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ یہ صفت کی وجہ سے مرفوع یا حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. ہدایت کا متقین کے ساتھ اختصاص. ہدایت کو متقین کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ. اے نبی کہہ دیجئے کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی یعنی بہرا پن ہے اور ان کے حق میں اندھا پن ہے. یہ لوگ جو حق بات نہیں سنتے گویا انہیں دور جگہ سے آواز پہنچائی جاتی ہے. اور فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے. علاوہ ازیں اور بھی بہت ساری آیات ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سے نفع صرف مومن ہی اٹھا سکتے ہیں، اگرچہ قرآن مجید فی نفسہ ہی ہدایت ہے، مگر اسے ہدایت صرف ابرار ہی حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ سورہ یونس میں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. لوگو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دل کی بیماریوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے. ابن عباس، ابن مسعود اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر بہت سے صحابہ سے مروی ہے کہ ھدی للمتقین کے معنی یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نور ہے. متقین کے معنی ابن عباس فرماتے ہیں کہ ھدی للمتقین میں متقین سے مراد وہ مومن بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک سے بچتے ہیں اور اس کی اطاعت گزاری کرتے ہیں. آپ سے ایک قول یہ بھی ہے کہ متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس ہدایت کو جسے وہ پہچانتے ہیں ترک کرنے میں اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نبی جس دین کو لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کرنے میں اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. قتادہ فرماتے ہیں کہ متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ،
یہ آنے والی آیت میں ہے آگے، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ ابن جریر نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ یہ آیت ان تمام باتوں پر مشتمل ہے جن کی یہ بات بالکل درست ہے۔ امام ترمذی اور ابن ماجہ نے عطیہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ امام ابن ترمذی نے اسے حسن غریب قرار دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یبلغ العبد ان یکون من المتقین حتی یدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس۔ کوئی بندہ اس وقت تک متقین میں سے نہیں ہوتا جب تک اس چیز کو بھی ترک نہ کرے جس میں کوئی حرج نہ ہو، اور اس سے بچ سکے جس میں کوئی حرج ہو۔ ہدایت کی دو قسمیں، کبھی تو ہدایت سے مراد دل میں پیوست ہونے والا ایمان ہوتا ہے، اور اس ایمان کو اپنے بندوں کے دلوں میں صرف اللہ ہی پیدا فرماتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انک لا تہدی من احببت، سورہ القصص، اے نبی بے شک آپ جس کو چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ لیس علیک ھداھم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، سورہ اعراف، جس شخص کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کرے تو آپ اس کے لیے کوئی راہ بتلانے والا دوست نہ پائیں گے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی آیات ہیں جن میں ہدایت کی اسی قسم کی طرف اشارہ ہے۔ ہدایت کی دوسری قسم سے مراد حق بیان کرنا ہے، اس کی وضاحت کرنا اور اس کی نشاندہی کرنا ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اے نبی آپ سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، سورہ رعد، سو اے نبی آپ تو صرف ڈرانے والے، ہدایت کرنے والے ہیں، اور ہر ایک قوم کے لیے ایک رہنما ہوا کرتا ہے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، سورہ حامیم سجدہ، اور جو سمود تھے تو ان کو ہم نے سیدھا راستہ دکھا دیا تھا مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، سورہ بلد، اور ہم نے اس کو خیر و شر کے دونوں راستے بھی دکھا دیے۔ یہ آخری آیت اس قول کی بنیاد پر مثال بنے گی کہ جب النجدین سے مراد خیر و شر ہو، اور یہی زیادہ راجح قول ہے، واللہ اعلم۔ تقوی کے معنی ہے بری باتوں سے بچنے کے۔ دراصل یہ لفظ وقوا یعنی وقایتن سے مشتق ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ عمر بن الخطاب اور ابی بن کعب سے تقوی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، کیا آپ کو کبھی کانٹوں والے راستے پر چلنے کا اتفاق ہوا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ تو پوچھا آپ ایسے راستے پر چلتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ فرمایا دامن کو سمیٹ کر چلتا ہوں اور کوشش کر کے احتیاط سے گزر جاتا ہوں۔ فرمایا بس ایسے ہی گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ جی الحمدللہ، یہ تو تفسیر تھی آیت نمبر 2 ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کی۔ انشاءاللہ ہم اگلی آنے والی ویڈیو میں آیت نمبر 3 کی تفسیر دیکھیں گے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا آگے چل پڑے گا اور زیادہ تیز ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ہم اس سفر کو اپنے جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ اس عمل کو قبول فرما لے اور اسے ہمارے ہدایت کا ذریعہ بھی بنا دے، اور اسے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بنا دے، اور اسے ہمارے لیے ایک آخرت میں توشہ بنا دے، تاکہ ہم اس کا دنیا میں بھی فائدہ اٹھا سکیں اور آخرت میں بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کام کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کی ہے، شروع کیا ہے، اللہ کے نام سے شروع کیا ہے، اللہ کے لیے شروع کیا ہے، تو امید ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کام کو ہم سے مکمل بھی انشاءاللہ کروا لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس دوران کوئی غلطی، کوئی کمی بیشی ہوگی تو یا اللہ ہمیں معاف فرما دینا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔